الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الدين. اصول دین اور اصول عقائد کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، اور آج کے درس اور سبق کا عنوان ہے دین اور علم میں رابطہ. بس سوال یہ ہے، اور بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں یا بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ کیا دین مخالف علم ہے؟ کیا دین اسلام اور علم ایک دوسرے کے مخالف ہیں؟ اور علم اور دین میں کیا رابطہ ہے؟ آیا علم اور دین کے درمیان کوئی رابطہ بھی ہے یا نہیں ہے؟ اس سوال کے جواب سے پہلے ایک چھوٹا سا مقدمہ عرض کرتا چلوں، اور وہ یہ ہے کہ انسان فطری طور پر علم کا عاشق ہے، کوئی بھی ہو، کیونکہ جس چیز کی وجہ سے انسان انسان ہے وہ اس کی عقل ہے. جس چیز کی وجہ سے انسان انسان بنا ہے اور انسان انسان ہے وہ انسان کی عقل ہے، اور عقل کا ثمرہ اور میوہ علم ہے. یہی وجہ ہے اگر ایک جاہل آدمی کو بھی جاہل کہا جائے اور اسے کہے تم جاہل ہو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. جاہل کو بھی جاہل کہا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، اور اگر اس کی طرف علم کی نسبت دی جائے اور اسے صاحب علم کہا جائے، اسے کہیں ڈاکٹر صاحب، اسے کہیں انجینئر صاحب، اسے کہیں آیت اللہ العظمی، اسے کہیں حجت الاسلام والمسلمین، ایک البتہ تنقید نہیں ہے، ایک مثال عرض کر رہا ہوں مطلب کو واضح کرنے کے لیے. اسے کہیں سائنسدان صاحب تو وہ خوش ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی انسانیت اور جس چیز کی وجہ سے انسان انسان ہے وہ اس کی عقل ہے، اور عقل کا میوہ علم ہے. یہی وجہ ہے انسان کو جب عالم کہا جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، جاہل کہا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، وہ جاہل ہی کیوں نہ ہو. دین مبین اسلام جو کہ دین فطرت ہے، اور اس کے قوانین اور دستورات انسان کی فطرت کے مطابق وضع ہوئے ہیں، اس نے علم کو نور اور حیات اور جہل و نادانی کو تاریکی اور موت قرار دیا ہے. اصول کافی میں کتاب ہے، کتاب العلم والجہل کے نام سے، وہاں پہ درجنوں احادیث ہیں. اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، چونکہ دین مبین اسلام دین فطرت ہے،
اسی لیے دین مبین اسلام نے علم کو نور و حیات اور جہل نادانی کو تاریکی اور موت قرار دیا ہے۔ اب ہم اصل بحث کی طرف آتے ہیں اور مذکورہ سوال کو ایک بار پھر دہراتے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا دین علم کا مخالف ہے؟ کیا دین علم و دانش کا مخالف ہے؟ کیا دین اسلام اور علم و دانش ایک دوسرے کے مخالف ہیں؟ اور آخری سوال، بہت سے سوالات کیا جا سکتا ہے، اور تیسرا سوال، دین اور علم میں کیا رابطہ ہے؟ لہذا ہمارے اس سبق اور اس درس کا عنوان ہے دین اور علم میں رابطہ۔ یہ بحث ابتدا سے چلی آ رہی ہے۔ دنیا اسلام اور غیر اسلام میں اس موضوع پر بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ طول تاریخ میں لوگوں میں سے دو گروہ نے، طول تاریخ انسان کا مطالعہ کریں تو طول تاریخ میں، تاریخ بشریت میں دو گروہوں نے کوشش کی ہے کہ دین اور علم و دانش کو ایک دوسرے کا مخالف ظاہر کریں۔ دو گروہوں نے۔ پہلا گروہ جاہلوں کا گروہ ہے۔ پہلا گروہ جاہل آدمی، جاہل ہیں مگر متظاہر بدین، خود جاہل ہیں اور دین کے الف با سے بھی صحیح طریقے سے، صحیح طرح واقف نہیں ہیں، لیکن اپنے کو دیندار، دین شناس ظاہر کر کے عام لوگوں کی جہالت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے عیوب پر پردہ ڈالنے کے لیے دین کے نام پر کہتے ہیں کہ دین علم و دانش کا مخالف ہے، دین علم و دانش کا مخالف ہے، اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ تصور کرنے لگی۔ اور اس گروہ نے دین کو علم و دانش اور علم دشمن بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہ پہلا گروہ، بس پہلا گروہ جس نے کوشش کی ہے کہ یہ ثابت کرے، یہ ظاہر کرے، البتہ ثابت تو نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ظاہر کرے کہ دین علم کا مخالف ہے، علم اور دانش دین کا مخالف ہے، ان دونوں کی آپس میں کوئی رابطہ نہیں۔ یہ پہلا گروہ جاہلوں کا گروہ۔ دوسرا گروہ تحصیل کردہ، ظاہراً پڑھا لکھا ہے، لیکن انسانی حقوق اور اخلاقی اقدار کو پائمال کرنے والا دوسرا گروہ، جس نے کوشش کی ہے کہ دین کو علم کا مخالف ظاہر کرے، وہ تحصیل کردہ گروہ ہے۔ ظاہراً پڑھا لکھا گروہ، پڑھا لکھا ہے، لیکن انسانی حقوق اور اخلاقی اقدار کو پائمال کرنے والا۔ اس گروہ نے بھی اپنی غیر انسانی طور و طریقے پر پردہ ڈالنے کے لیے علم و دانش کی مقدس چھاؤں تلے خیمہ زن ہو کر علم و دانش اور دین کے درمیان دیوار کھڑی کرنے کی کوششیں کرتے آئے ہیں اور کر رہے ہیں۔ یہ دوسرا گروہ۔ تیسرا گروہ جو ہمیشہ سے تھا اور ہے اور رہے گا،
وہ ان دونوں نعمتوں سے بہرہ مند ہیں. اور یہ گروہ علم و دانش اور دین میں کسی قسم کی دوری یا مخالفت کا تصور تک نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ گروہ اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہے کہ دین کی نظر میں، اسلام کی نظر میں علم و دانش کی کیا اہمیت ہے. اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہے، لہٰذا وہ علم اور دین اور علم کی مخالفت کا تصور بھی نہیں کر سکتا. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ہم بولنے والا مسلمان ہونے کی حیثیت سے بول رہا ہے، ہم سننے والے مسلمان ہیں اور مخاطب مسلمان حضرات ہیں. یہ بات ناقابل انکار ہے کہ دین مبین اسلام میں جس قدر علم و دانش کے متعلق تاکید اور تائید کی ہے اور اس کے حصول کی تشویق کی گئی ہے، اتنا کسی دوسرے موضوع کے بارے میں زور نہیں دیا گیا ہے. اسلامی تعلیمات اور دینی احکام میں حصول علم کو واجبات میں شمار کیا گیا ہے. اسلامی اور دینی نقطۂ نگاہ سے علم و دانش کی اہمیت کو بیان اور اس کی مکمل وضاحت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فقط ایک حدیث کافی ہے. اگر اسی حدیث میں دقت کریں، اسی حدیث میں فکر کریں، اسی ایک ہی حدیث میں غور کریں تو اسلام اور دین کے نقطۂ نگاہ سے علم و دانش کی اہمیت مکمل طور پر واضح ہو جائے گا. اور وہ حدیث یہ ہے کہ تمام شیعہ سنی متفق علیہ حدیث میں سے ہے. وہ حدیث یہ ہے کہ تمام اصول اولیہ چی شیعہ چی سنی دونوں کتابوں کے حدیث کے جوامع حدیثی کے اصول اولیہ میں یہ حدیث ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. البتہ اصول اولیہ میں ہے اور کچھ احادیث میں اس طرح سے نقل ہوا ہے، لیکن اس کو میں نے اصول کافی میں یا اہل سنت کی کسی اصول اولیہ میں جوامع روائی میں اس جملے کے ساتھ نہیں دیکھا. میں نے ذاتی طور پر نہیں دیکھا. ممکن ہے کسی اور نے اس حدیث کو اصول کافی میں اس دوسرے تعبیر کے ساتھ پڑھا ہو، لیکن جو متفق علیہ طور پر جو تعبیر وارد ہوئی ہے وہ یہ ہے، شیعہ سنی سب نے نقل کیا ہے. رسول گرامی اسلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. یہ مسلمات میں سے، قطعیات میں سے. دوسری تعبیر یہ ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. لیکن یہ کسی معتبر حدیث میں لفظ مسلمہ میں نے خود اپنے اس ناقص تحقیق کے مطابق نہیں دیکھا. احادیث میں ہے لیکن معتبر حدیث میں لفظ مسلمہ وارد نہیں ہوئی ہے. بہرحال علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پر یا ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے. یہ ایک حدیث. ایک اور حدیث میں فرمایا اطلب العلم ولو کان بسوین. علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین کا سفر کرنا پڑے. دوسری حدیث. تیسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد. گہوارے سے قبر تک، گہوارے سے گور تک، گہوارے سے
قبر تک علم حاصل کرو. یہ تیسری حدیث. چوتھی حدیث میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا، یہ بھی متفقون علیہ اور معتبر ترین حدیث میں سے ہے کہ رسول گرامی اسلام نے فرمایا کلمۃ الحکمت ضالۃ المؤمن. علمی کلام، علم و دانش، علمی کلام اور حکیمانہ سخن مومن کی گم شدہ چیز ہے. کلمۃ الحکمہ ضالۃ المؤمن، علمی کلام اور حکیمانہ سخن مومن کی گم شدہ چیز ہے. فحیث وجدہا فہو احق بہا، پس جس جگہ پائے اسے حاصل کرو. کیوں؟ اس لیے کہ کیونکہ فہو احق بہا، اس لیے کہ مسلمان ایسا کرنے کا حق رکھتا ہے، دوسروں سے زیادہ حق رکھتا ہے. حق سے افعل تفضیل کا صیغہ ہے، مبالغہ کے لیے آتا ہے. سب سے زیادہ حق رکھتا ہے. علم و دانش کا حصول کا حق سب سے زیادہ مسلمان کو ہے، مؤمنین کو ہے خصوصی طور پر. اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے بھی وہ نقل ہوئی ہے کہ امیر المؤمنین نے فرمایا، نہج البلاغہ میں بھی نقل ہوئی ہے، دوسری کتابوں میں بھی کہ فرمایا الحکمت ضالۃ المؤمن. پہلی حدیث میں کلمۃ الحکمت ضالۃ المؤمن، اس میں تعبیر میں تھوڑا سا مختلف ہے. الحکمت ضالۃ المؤمن، حکیمانہ کلام اور حکمت مومن کی گمشدہ شے ہے. فَاطْلُبُوهَا وَلَوْ عِنْدَ الْمُشْرِكِينَ، اسے حاصل کرو، اسے طلب کرو. وَلَوْ عِنْدَ الْمُشْرِكِينَ، اگرچہ وہ علم و دانش مشرک کے پاس کیوں نہ ہو، مشرک کے پاس جا کر مومن کو چاہے وہ علم و دانش حاصل کرے. مسلمان کو چاہیے وہ علم و دانش حاصل کرے. فَاطْلُبُوهَا، اس حکمت کو، گمشدہ شے کو، گمشدہ چیز کو حاصل کرو. وَلَوْ عِنْدَ الْمُشْرِكِينَ، اگرچہ وہ مشرک کے پاس کیوں نہ ہو. کیوں؟ تکونو، اس کی وجہ یہ ہے، اس کی دلیل یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے تکونو احق بہا واہلو، اس لیے کہ تم مشرک کی نسبت، کفار کی نسبت تم علم حاصل کرنے کا زیادہ حق رکھتا ہے اور زیادہ اہلیت اور صلاحیت رکھتا ہے. اصل علم و دانش کا حق مومنین کا ہے، علم و دانش مومنین کا حق ہے. مشرکین نے غاصبانہ طریقے سے اس پہ قبضہ کیا ہوا، کفار نے طاقت کے زور پر قبضہ کر رکھا ہے. وَإِلَّا علم و دانش کے حقیقی وارث مسلمان ہیں. لہٰذا میں اس سے زیادہ طولانی اور بہت سے احادیث ہیں، چونکہ بعض ہم معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، ایک اضافہ ہوا، ایک ہی حدیث پر مجھے اتفاق کرنا چاہیے تھا، لیکن ان حدیث میں کچھ نکات ہیں جس کی وجہ سے مجبور ہوئے 3 حدیثوں کو آپ حضرات کی خدمت میں نقل کروں. مذکورہ حدیث کا نتیجہ یہ ہے، نمبر 1، علم کسی خاص طبقے سے مخصوص نہیں ہے. علم کسی خاص طبقے سے مخصوص نہیں ہے. صرف جنرل کا بیٹا ہو، صرف وزیر اعظم کا بیٹا، صرف وزیر اعلیٰ کا بیٹا، صرف مشیر کا بیٹا علم حاصل کرنے کا حق نہیں رکھتا، بلکہ ہر مسلمان کا حق ہے. اور اسلامی حکومت کے ذمہ داروں کا فریضہ ہے سب کے لیے ایک جیسے مواقع فراہم کرے. سب کا حق ہے، علی کل مسلم، سب برابر ہیں، سب کا حق ہے. تبعیض ظلم ہے. خیر بہرحال ایک پھر تفصیل میں جا رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں. بس حدیث کا 3 حدیثوں کا نتیجہ یہ ہے. پہلا نتیجہ یہ ہے، پہلا نقطہ، علم کسی خاص طبقے سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان کے لیے، ہر مسلمان مرد کے لیے کم از کم علم حاصل کرنا واجب ہے. فریضۃ علی کل مسلم، یہ پہلا نقطہ.
دوسرا نقطہ، علم کوئی معین مکان نہیں رکھتا، بلکہ جس نقطۂ جہان میں علم ہو وہاں جا کر حاصل کیا جائے۔ وَلَوْ كَانَ بِالصِّينِ، یہ جملہ اس بات پہ دلالت کرتی ہے، علم کوئی معین مکان بھی نہیں رکھتا، بلکہ جس نقطۂ جہان میں ہو وہاں جا کر حاصل کیا جائے، یہ مسلمانوں کا فریضہ ہے۔ وَلَوْ كَانَ بِالصِّينِ وَلَوْ كَانَ بِالْهِنْدِ، ہم اضافہ کر سکتے ہیں اس میں، بالصین مصداق کے تعین کے لئے کوئی انحصار نہیں ہے۔ وَلَوْ كَانَ بِالْأَمْرِيكَا وَلَوْ كَانَ بِالْعَرُوبَا وَلَوْ كَانَ بِالْأَفْرِيقَا وَلَوْ كَانَ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَلَوْ كَانَ، جہاں سے بھی ملے، جس نقطۂ جہان میں ہو وہاں جا کر علم حاصل کرنا واجب ہے، علم و دانش حاصل کرنا۔ تیسرا نقطہ، علم کا کوئی معین زمان بھی نہیں ہے، علم کوئی معین زمان بھی نہیں رکھتا، عمر کی قید نہیں ہے علم کے حصول کے لیے، کسی قسم کی محدودیت نہیں ہے زمان کے حوالے سے۔ من المہدی الی اللحد، گہوارے سے گور تک، گہوارے سے قبر تک، موت آنے تک علم حاصل کرو، یہ مسلمانوں کا فریضہ ہے۔ اور چوتھا نقطہ، علم و حکمت کے حقیقی وارث مسلمان ہیں، علم و حکمت کے حقیقی وارث مؤمنین ہیں، اور علم و حکمت مؤمن کی گمشدہ چیز ہے، ضالۃ المؤمن، ہم پیغمبر گرامی اسلام کی حدیث میں، حتیٰ مسلم بھی نہیں آیا ہے، ہم امیر المؤمنین کے حدیث میں ضالۃ المؤمن، علم و دانش مؤمن کی گمشدہ شے ہے، مؤمن کی گمشدہ چیز ہے، اور مؤمن دوسرے مسلمانوں، مشرکین اور کفار کے مقابلے میں علم و حکمت حاصل کرنے کا زیادہ حق رکھتا ہے اور اہلیت رکھتے ہیں۔ لہذا اسلام نے اتنی تاکید کی ہے علم و دانش پر۔ اب سوال یہ ہے، یہاں پہ ایک سوال جو ہے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں بھی ہے اور ہوگا، اور بہت سارے لوگوں نے اس سوال کو اٹھایا ہے، طول تاریخ میں یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام کے اس فرمان طلب العلم فریضہ، ہر ایک نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین کی اس حدیث اور اس کلام کو اپنے علم کے مطابق معنی اور تفسیر کرنے کی کوشش کی ہے۔ متکلمین نے کہا کہ پیغمبر اکرم کا مقصد علم کلام اور اصول عقائد کا علم ہے، مفسرین نے کہا ہے علم تفسیر مراد ہے، محدثین نے کہا ہے علم حدیث مقصود ہے، اور فقہاء نے کہا ہے علم فقہ مراد ہے، علماء اخلاق نے کہا ہے علم اخلاق مراد ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلام مطلق ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، مطلق ہے۔ رسول اللہ کی کلام میں اطلاق پایا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تمام محققین اسلامی نے مختلف تفاسیر کرنے کے باوجود، مختلف تفسیر کرنے کے باوجود، مختلف مصادیق بیان کرنے کے باوجود، اس بات پر تمام محققین کا اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلام میں کسی خاص علم کی طرف اشارہ نہیں ہوا ہے، اگر اس لیے کہ اگر کوئی خاص علم مقصود ہوتا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم سے، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی ضرور تصریح فرماتے۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ کی کلام میں علم سے مراد ہر وہ علم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلام میں طلب العلم فریضہ میں علم سے مراد ہر وہ علم ہے جو اسلامی معاشرے کی ترقی، استقلال اور عظمت کا ضامن ہو، اس کا حصول ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہر وہ علم
جو اسلامی معاشرے کی ترقی، استقلال اور عظمت کا ضامن ہو، اس کا حصول ہر مسلمان پر واجب ہے۔ یہ رسول اللہ کے کلام سے ہم اس اطلاق سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں۔ اور ہر وہ علم، وہ لو علم دین ہی کیوں نہ ہو، وہ لو علم فقہ ہی کیوں نہ ہو، وہ لو عقائد کا علم ہی کیوں نہ ہو، اور ہر وہ علم جو اسلامی معاشرے کی ذلت کا موجب ہو، اسلام اس علم کا مخالف ہے۔ اور اگر اس چیز کو میزان اور معیار قرار دے، یعنی ہر وہ علم جو اسلامی معاشرے کی سربلندی کا ضامن ہو، اس کا حصول واجب ہے، اور پیغمبر گرامی اسلام کے اس فرمان کا مصداق عطم ہے، جس میں رسول اللہ نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اور ہر وہ علم جو اسلامی معاشرے کی ذلت کا موجب ہو، اسلام اس علم کا مخالف ہے۔ اگر اس چیز کو میزان اور معیار اور ملاک قرار دیا جائے تو ہر اس علم کو جو اسلامی معاشرے کے لیے مفید ہو، علم دین کہہ سکتے ہیں۔ لہذا دین، خصوصاً دین مبین اسلام، نہ صرف علم و دانش کا مخالف نہیں ہے، بلکہ ان علوم کے حصول کی تشویق اور ترغیب بھی دلاتی ہے، اور تشویق اور ترغیب بھی دلائی گئی ہے دین مبین اسلام میں۔ لہذا علم اور دین میں، علم اور دانش میں، علم اور دین میں، علم اور دین و دانش میں نہ صرف کسی قسم کی دوری نہیں ہے، بلکہ ایک محکم اور مستحکم رابطہ موجود ہے۔ بس ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے، ایک دیندار آدمی کے لیے، ایک مذہبی انسان کے لیے یہ بات ممکن ہے کہ وہ عملی طور پر اصول اسلام کا پابند بھی ہو اور علم و دانش کی دولت سے بہرہ مند بھی۔ البتہ اگلی مباحث میں ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ اصول دین اور تعلیمات اسلامی اور دینی تعلیمات کا علم بہترین اور بافضیلت ترین علم ہے اسلام کی روشنی میں، جس پر ہم قرآن آیات ہمارے پاس دلیل کے طور پر موجود ہے، ہم پیغمبر گرامی اور ائمہ طاہرین کی متواتر حدیثیں موجود ہیں کہ ان میں یہ کہا گیا ہے، فرمایا ہے کہ بافضیلت ترین علم اور بہترین علم، علم اصول دین، علم توحید، علم عقائد اور دینی تعلیمات کا علم ہے، کیونکہ اس علم کا موضوع خدا ہے، اس علم کا موضوع انسان اور خدا کے درمیان رابطہ ہے، اس علم کا موضوع خدا ہے، اس علم کا نتیجہ اور ثمرہ خدا پر ایمان اور عمل صالح ہے، جو کہ انسان کی دنیاوی اور اخروی زندگی کو کامیاب بنانے کا بہترین وسیلہ اور ذریعہ ہے، اور فرد اور معاشرے کے حقوق کو پورا کرنے کا سبب ہے۔ تو بحث کا خلاصہ یہ ہوا، آج کے درس اور سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ انسان فطری طور پر علم کا عاشق ہے، کیونکہ جس چیز کی وجہ سے انسان بنا ہے وہ اس کی عقل ہے، اور عقل کا میوہ علم۔ طول تاریخ میں دو گروہوں نے اپنی کمزوریوں اور اپنے عیوب کو چھپانے کے لیے کوششیں کی ہے کہ دین اور علم کو ایک دوسرے کا مخالف ظاہر کرے اور دین کو افیون اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ اور علم و دانش کا دشمن بنا کر پیش کرے، لیکن یہ حقیقت
اس سے حقیقت کا کوئی واسطہ دور کا بھی واسطہ نہیں ہے. یہ صرف اپنی کمزوری اور اپنے عیوب کو چھپانے کی خاطر انہوں نے ایسا کیا ہے. ان کے مقابلے میں تیسرا گروہ جو دین و مذہب اور علم و دانش کی دونوں نعمتوں سے بہرہ مند رہے ہیں اور ہیں، اور اس گروہ کی نظر میں علم و دانش اور دین اور دینداری میں کسی قسم کی دوری یا مخالفت کا تصور بھی غلط ہے، کیونکہ دین مبین اسلام میں جس قدر علم و دانش کی تحقیق اور تشویق کی گئی ہے اتنا کسی دوسرے موضوع کے بارے میں زور نہیں دیا گیا ہے. دوسرا نقطہ یہ ہوا کہ علم کسی خاص طبقے سے مخصوص نہیں ہے، اس لیے فریضۃ علی کل مسلم. تیسرا نقطہ یہ ہوا علم کوئی معین مکان بھی نہیں رکھتا ولو کان بالصین. چوتھا نقطہ یہ کہ علم کوئی معین زمان بھی نہیں رکھتا من المہد الی اللہ. چوتھا نقطہ یہ ہوا علم مومن کا گم شدہ ہے، جس جگہ اور جس کے پاس پائے ولو کافر اور مشرک کے پاس اسے حاصل کرو، کیونکہ احق بہا، کیونکہ مومن مشرک اور کافر کی نسبت علم حاصل کرنے کا زیادہ حقدار ہے اور زیادہ حق رکھتا ہے. اور آخری نقطہ یہ کہ علم اور دین میں نہ صرف کسی قسم کی دوری نہیں ہے بلکہ ایک مستحکم رابطہ بھی موجود ہے. لہٰذا ایک مسلمان کے لیے یہ بات ممکن ہے کہ وہ عملی طور پر اصول دین اور اصول اسلام کا پائبند بھی ہو، دیندار بھی ہو، مذہبی بھی ہو اور علم و دانش سے بہرہ مند بھی. اور آخری نقطہ اسلامی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین کے حدیث کی روشنی میں علم کا معیار اور میزان یہ ہے، علم کے حصول کے وجوب یا حرمت کا معیار اور میزان یہ ہے. ممکن ہے کوئی اس پہ اشکال کرے، لیکن میں اپنے نقطہ نگاہ سے اور بعض علماء کے نقطہ نظر کو بیان کر رہا ہوں. علم کا معیار اور میزان یہ ہے کہ ہر وہ علم، اور واقعاً عقل بھی اسی بات کی تائید کرتی ہے، ہر وہ علم جو اسلامی معاشرے کی ترقی، استقلال، آزادی، عظمت کا ضامن ہو، اسلام اس علم کا حامی ہے اور اس کے حصول کو واجب قرار دیتا ہے. اور ہر وہ علم جو اسلامی معاشرے کی ذلت کا سبب اور موجب ہو، اسلام اس علم کا مخالف ہے. خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو اسلامی تعلیمات کو حقیقی معنوں میں اور خصوصاً اصول دین اور اصول عقائد کو صحیح معنوں میں سمجھ کر ان پر ایمان لانے اور ان کے مطابق عمل کرنے اور ان کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا کریں. والسلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.